اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر پیام صبح میں بات ہوتی ہے اور سیکھتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے ہم کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، اور قرآن کریم کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں تو ہمارا چہرہ کہیں بھدا تو نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ زمر کی آیات 36 اور 37 ہیں۔ اللہ اکبر۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یہاں سے اللہ بات شروع کر رہا ہے اور ختم کہاں کر رہا ہے کہ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ مشرکین مکہ ڈراتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو رضوان اللہ تعالی اجمعین کو کہ یہ بتوں کے خلاف جو آپ باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بے ادبی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بت آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ ایک ڈراوا دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی کفالت کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ خواتین و حضرات، جوڑیں گے اس آیت کو حالات حاضرہ سے بھی کہ آج پوری امت پر ہم نگاہ ڈالیں تو مروبانہ، مغلوبانہ رویے نظر آ رہے ہیں۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا امت کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یعنی امت کی کفالت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے راہ راست پر لانے والا کوئی نہیں ہے، جسے وہ ہدایت دے دے اس کو بھٹکانے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ جو گمراہی کسے کہتے ہیں، ہدایت کسے کہتے ہیں، ہدایت کے تعلق سے اللہ کی سنت کیا ہے، قرآن کریم کے مختلف آیات ہدایت کے حوالے سے کیا کیا روشنی فراہم کر رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کی جو آخری نماز ادا فرما رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہدایت مستقل مانگے جانے والی چیز ہے کیا؟ یہ بھی سوال رکھیں گے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کیا پھر وہاں پر الیس اللہ کی بات ہوئی، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست، عزیز اور ذی انتقام اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اللہ اور انتقام، یعنی اللہ انتقام بھی لیتا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ہماری بڑی خوش بختی کہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی عبداللہ صدیقی صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی عبداللہ صدیقی صاحب آج پہلی مرتبہ پیام صبح میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے، وہیں آپ پڑھاتے بھی ہیں۔ ایک زمانہ آپ نے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، جدید علوم پر گہری نگاہ محترم عبداللہ صدیقی صاحب کی۔ خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ زمر اور آیات 36 اور 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔
ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام صدق الله العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں کیا فرما رہا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا پس منظر ہے اس آیت کے نزول کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ کے مجھے بلانے کا، اور یہ میرا پہلا اتفاق ہے۔ آپ کے ویسے پروگرام میں نے دیکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور بہت علمی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے طالب علم کو آپ نے زحمت دی، آپ کی حسن زن ہے، اللہ میاں آپ کے حسن زن کے مطابق بات کہنے کی اور صحیح بات اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو آیات تلاوت فرمائی ہیں، یہ ویسے تو مختصر سی آیت ہیں، دو تین لائنوں پر ہی مشتمل ہیں، جی، لیکن جیسے قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ اپنی جامعیت اور معنیت میں بڑی وسیع ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں اس کے ایک شان نزول بھی ہے، آپ نے اس کو مختصراً بیان بھی فرمایا ہے، اشارہ کیا آپ نے اس کی طرف۔ البتہ اس میں مفسرین نے دو معنی لیے ہیں، ایک خصوصی معنی بھی لیا ہے، ایک عمومی معنی بھی لیا ہے۔ میں دونوں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں۔ ارشاد۔ خصوصی معنی اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ ڈرایا کرتے تھے کہ ہمارے بتوں کو تم سے نقصان پہنچے گا۔ جی، اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام بتوں کی عبادت سے منع کرتے تھے، اور یہ ایک بدیہی بات ہے کہ ایک بت، ایک بے جان چیز جس کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا، اس کو تم خدا ماننے کو تیار ہو؟ ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جو تمہیں پیدا کرے، یہ خدا کیسا ہے کہ جس کے خالق تم ہو، سبحان اللہ، تم نے اس کو پیدا سبحان کیا، اللہ۔ مخلوق بنا کر اس کو خالق بنا لیا۔ ارے بھائی، یہ تو کچھ عقل میں آنے والی بات ہونی چاہیے کہ انسان جو انسان کو پیدا کرے وہ خالق ہے، نہ یہ کہ انسان جس کو پیدا کرے وہ خالق بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے بتوں کی عبادت سے، اور بتوں کی عبادت میں جب آپ منع فرماتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کوئی برا بھلا کہتے ہوں، یا کوئی خدا نخواستہ گالم گلوچ سے کام لیتے ہوں، یا کوئی برے القاب سے کہتے ہوں۔ آپ تو سمپلی بہت آسان الفاظ میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ پتھر ہیں، یہ لکڑی کے بت ہیں، بے جان ہیں، ان سے تمہیں ان کو خالق بنانا، ان کو معبود بنانا، ان کے آگے سجدہ کرنا، یہ کیسے درست ہے؟ لہٰذا تم ان کی عبادت سے باز آؤ۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، گویا کہ یہ بھی آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اپنے معبودوں کی توہین شمار کرتے تھے۔ حالانکہ ایک obvious سی بات ہے کہ ایک جو چیز آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کو کوئی بات سن نہیں سکتی، وہ کیسے خالق بن سکتی ہے؟ اور اسی کی دعوت انبیاء اکرام علیہ السلام دیتے رہے ہیں ہمیشہ سے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت سورہ شعراء میں ہے، آیت نمبر 72-73 میں۔ اس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی قوم سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو فرمایا کہ هل يسمعونكم استدعون، کیا یہ جب تم ان کو پکارتے ہو یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو ان کا تو خالق تو وہ ہوتا ہے جو نفع پہنچائے، جو انسان کی دعا کو قبول کرے، اس کو بات کو جواب دے اور اس کو نفع نقصان پہنچائے۔ یہ کس قسم کے خالق ہیں؟
چنانچہ دوسری صورت میں سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی غرض سے ایک دفعہ بت خانے میں گھس گئے. اب وہاں جو بت خانے میں گھسے تو وہاں دیکھا کہ یہ لوگ کھانے کے چڑھاوے بتوں کے نام پر رکھتے تھے، تو وہاں بہت عالی شان کھانے رکھے ہوئے ہیں اور بت سارے ایسے ہی ہیں. تو انہوں نے تنزیہ اس میں کہا کہ الا تاکلون، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم سے خطاب کر رہا ہوں، تم خالق ہو، جواب دو. چنانچہ انہوں نے پھر ان بتوں کو پاش کر کے قوم کو سبق دینے کی کوشش کی. چنانچہ یہی طرز آپ علیہ السلام کا بھی تھا. آپ نے کبھی بھی کسی بت یہ آپ کی پوری حیات مبارکہ میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی گالی دی ہو، آپ نے کبھی کوئی لعن طعن اس طرح کوئی کیا ہو. آپ علیہ السلام نے پورے حیات مبارکہ میں بھی جو لعنت فرمائی ہے بمشکل 3-4 مخصوص بہت بڑی بڑی چیزوں پر لعنت فرمائی ہے، ورنہ ویسے آپ سے یہ ثابت نہیں ہے. چنانچہ یہی طرز آپ علیہ السلام کا بھی تھا، یہی طرز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی تھا کہ وہ بتوں کی جو نفی کرتے تھے وہ اسی طرح کرتے تھے کہ بھائی یہ بے جان چیزیں ہیں، ان کی عبادت نہ کرو. اس سے زیادہ بات نہیں کہتے تھے، لیکن وہ اس کو بھی اپنے معبودوں کے شان کے خلاف سمجھتے تھے، کفار مکہ اور دیگر اہل کفار. اور وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، آپ نے یہ جو طرز کہا ہے یا یہ جو الفاظ کہے ہیں یہ توہین آمیز ہیں، اور ہمارے یہ خدا اتنے طاقتور ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے برے اثرات آپ پر پڑیں گے. جی، اور یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو. اس کا ڈراوا دیتے تھے، یخوفونک. جی ہاں، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ کو ڈراوا دے رہے ہیں. جی ہاں. تو ڈراوا بھی ایسی چیز سے جو معبود باطل ہے، اور ڈراوا دے رہے ہیں آپ علیہ السلام کو. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے. اگر یہ آپ کو ڈراوے دیں بھی اور بالفرض محال ہم یہ بات آپ کی تسلیم کر بھی لیں کہ یہ کوئی نقصان پہنچا، اول تو بے جان چیزیں کیا نقصان پہنچائیں گے. جی ہاں. لیکن اگر 1 منٹ کے لیے ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ کی بات درست ہو بھی، تو بھی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے لیے کافی ہیں، آپ علیہ السلام کے لیے کافی ہیں. وہ آپ کو ہر شر سے، ہر برائی سے محفوظ رکھیں گے اور آپ کو ناکام ہونے نہیں دیں گے. یہ تو ایک خصوصی معنی اور اس کے ایک شان نزول ایک اس میں ہے. مفسرین نے اس کی ایک اور تفسیر بھی فرمائی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمومی معنی بھی مراد لیے ہیں. اور وہ یہ جو ہم آپ عام اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کے لیے کسی ملازمت میں ہوتا ہے، کسی نوکری پر ہوتا ہے، کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا اعلیٰ، اس سے افسر یا اس کا باس یا اس سے جو اوپر کا عہدیدار ہے، وہ اس کو مجبور کرے ایسی بات پر جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہو. سبحان اللہ. کسی گناہ پر مجبور کرے، کسی رشوت خوری پر مجبور کرے، جھوٹ بولنے کو کہے، وہ کام جو شریعت نے منع کر دیے ہیں. تو یہاں پہ اور اس کا ڈراوا دے، مجبور کرے گا تو ساتھ میں ڈراوا بھی دے گا نا کہ تم کرو ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، یہ کرو تو ورنہ تمہاری یہ منفعتیں، یہ بینیفٹس جو ہیں وہ میں کٹ کر دوں گا یا دوں گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی استقامت سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. اگر تم شریعت کے خلاف عمل نہیں کرو گے، اس پہ ڈٹ جاؤ گے، تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور رزق کا وعدہ تو اللہ نے اپنے ذمے میں لیا ہوا ہے. یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ رزق تلاش کرے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ قرآن کریم نے بار بار ارشاد فرمایا ہے، اور فضل اللہ سے مراد جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی رزق تلاش کرنا مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی دعوت دی ہے کہ انسان رزق تو تلاش کرے، لیکن رزق کمانا یہ اپنے زور بازو کوئی سمجھ لے کہ میرا زور بازو ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے. اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں اپنے فضل سے دیتے ہیں. انسان کے نہ اس میں علم کا کمال، نہ محنت کا کمال، نہ عقل کا کمال. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت عقل مند ہوتے ہیں، بہت ذی استعداد بھی ہوتے ہیں، لیکن نہیں کما پاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لیا ہوا ہے کہ میں نے کس کو کتنا عطا کرنا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص، کوئی بڑا، کوئی آفیسر، کوئی باس اگر ڈرا بھی رہا ہے تو انسان کو اس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے. حدیث کا مضمون ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق.
مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. جہاں خالق کی نافرمانی کا دخل آئے گا وہاں پر مخلوق کی بالکل نہیں سنی جائے گی. اللہ تعالیٰ مخلوق کی بات وہاں سنی جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی اس کو غلط کام کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، رشوت خوری پر مجبور کرے اور یہ ڈٹ جائے تو بہت سے بہت کیا ہوگا، نوکری سے نکال دے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا وعدہ خود کیا ہوا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں کہ جس کا انسان گمان بھی نہیں کر پاتا. تو لہٰذا انسان کو صرف اس وجہ سے ڈپریس ہو کر اس میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ اپنی ایمانی قوت رکھنی چاہیے. اس آیت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہیں. اگر تم اپنے ایمان کی بدولت غلط کاموں کے خلاف ڈٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد شامل حال کریں گے اور تمہیں اس میں مدد ملے گی، اور تم اس گناہ میں مبتلا نہ رہ کر خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ گے، اور جو تمہارے اوپر ڈراوے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ یہ بات یوں بھی تو کہی جا سکتی تھی نا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، لیکن یہ اسلوب جو سامنے آ رہا ہے کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ایک توجہ بھی دلائی جا رہی ہے یا ایک غیرت بھی دلائی جا رہی ہے کہ تم یہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اللہ حاکموں کا حاکم ہے، لیکن سوال بنا دیا. تو جب اللہ حاکموں کا حاکم ہے تو اللہ تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری کفالت کے لیے کافی ہے. جو کچھ میرے پاس ہے اس سے زیادہ اللہ کے پاس ہے. بالکل اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے دعا کی جائے اور اللہ کو اللہ سے مانگ لیا جائے. توکل، کیا یہاں پر ایک اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں تم اللہ پر بھروسہ رکھو. اگر تم انفرادی حیثیت میں ہو تو تب بھی اللہ پہ بھروسہ رکھو. تم کسی معاشرے میں ہو تو اس معاشرے کو اس لائق بنائے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھے. اگر تم ریاست کے نگہبان ہو تو یہ ریاست جو مسلمان ریاست ہے یہ بھی اللہ سے ایک تعلق رکھے، اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے. اور اگر تم امت کی سطح پہ ہو تو اس امت کی حفاظت کے لیے، کفالت کے لیے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے. ارشاد. بالکل بجائے ارشاد آپ نے فرمایا. بڑی اچھی بات آپ نے توجہ اس پہ طرف دلائی. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ مختلف پیرائے میں اپنی باتوں کو ذکر کرتا ہے تاکہ توجہ حاصل ہو جائے. جیسے آپ نے فرمایا سوالیہ انداز کیا یہاں پہ کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی مسلمان کا تو یقین ہے ہی اس بات پر کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. یقین کیا مفتی صاحب معاف کیجیے گا، ایمان ہے. یہ یقین کیا، یہ ایمان ہے. بالکل صحیح فرمایا. اللہ کافی ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر کام کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور یہ کفایت کے لفظ قرآن کریم نے ایک جگہ تھوڑی کئی جگہ استعمال کیا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 میں آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. سبحان اللہ. اہل نصارہ اور یہود کا ذکر ہے کہ اگر یہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں جیسے کہ تم ایمان لائے ہوئے ہو فقد اہتدوا تو یہ ہدایت پر آ گئے. وَإِن تَوَلَّوْا لیکن اگر پھر بھی روگردانی کریں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو اب تو یہ دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں. جب دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں تو دشمن تو اپنے سارے طرز اپنائے گا، اپنے سارے تیر چلائے گا، اپنی ساری دشمنی نکالے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کی طرف سے کافی ہو جائیں گے. تو یہ ایسا لفظ ہے کہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ استعمال کر کے اور یہاں پر سوالیہ نشان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر اسی لیے کیا کہ بندے کی توجہ دلائی جائے کہ آپ کی مختلف حیثیتیں ہوں گی. کبھی آپ والد کی حیثیت میں ہوں گے، کبھی آپ کسی سربراہ کی حیثیت میں ہوں گے، کبھی کسی حاکم کی حیثیت میں ہوں گے. تو ہر جگہ آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو مخالف
اللہ کے احکام کے مخالف چیزوں کا سامنا کرنا پڑے یا اس کی دعوت دی جائے یا اس کا ڈراوا دیا جائے تو آپ کو اپنے ایمان کے پیش نظر اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ آپ اس یقین کے ساتھ جب رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایک تو اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک بہت بڑا کینوس یہ دے دیا قرآن کریم نے۔ جیسے آپ نے فرمائی بات بہت شاندار کہ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک سربراہ ہے کسی ادارے کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہ ہو۔ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مجھے دنیا حاصل کرنی ہے، نعمتیں حاصل کرنی ہیں، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں۔ یہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے، لیکن ذرا اس کو جوڑتے ہیں ہم حالات حاضرہ سے، اس کے بعد اگلی آیت آپ سے مکمل کروائیں گے۔ حالات حاضرہ سے ہمارے عمومی رویے، ایک انہیں جنرلائز کرتے ہیں اگر اس بات کو، عمومی رویے کہ میرا رویہ کیا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے ایسا ہے کہ اپنے خدا ہم خود بن جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان وہ ٹوٹ رہا ہے، لیکن یہ دوسرے الفاظ میں سچ بولنا چاہیے، دین تعلیم کرتا ہے، لیکن اگر جھوٹ بولنے سے کام نکل رہا ہے تو جھوٹ بول لینا چاہیے، ایسا نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسا نہیں کہ کتاب کے کچھ حصوں کو مانو کچھ حصوں کو نہیں مانو، یہ بھی قرآن کریم فرما رہا ہے۔ انفرادی حیثیت سے اب ہم آگے آ گئے، میں چاہتا ہوں تفصیلی گفتگو آپ فرمائیں۔ جو ہمارے بڑے ہیں یا جو میر کارواں ہیں، تو میر کارواں کو جب کوئی تڑی دے، دھمکی دے، ہماری معاشی جو حیثیتیں ہیں ان کو کم کرے، بڑے مالیاتی ادارے دنیا کے وہ ہمارے ٹیرف بنائیں، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ٹیکسز وغیرہ وہ لگائیں، یہ ملک چلتا کیسے ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو ان یعنی حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، مسلمان ریاستوں کے اعمال اور افعال کو دیکھتے ہوئے، الیس اللہ بکاف عبدہ، ارشاد۔ بہت اچھی بات آپ نے توجہ دلائی۔ اس میں یہاں پر ایک ہمارے معاشرے کا ایک عمومی مزاج بن گیا ہے کہ ہمیں ہر طرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں، اور بعض اوقات جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم معاشرے کے تحت مجبور ہو کر، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے کیونکہ ہمارا کام نکل جائے گا لہذا ہم جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے، کیا فرض کر لیں کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے آج یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہم، جی اور ہونا ہے، جی اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، یہ رشوت کیوں دی، اور جی ہم کہیں کہ جی آپ نے ہمیں ایسے معاشرے میں پیدا کیا جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، سیدھی طرح تو کوئی چلنے کو تیار ہی نہیں تھا، ہر طرف لوگ جو ہے وہ غلط کاموں میں تھے، ہم اس معاشرے میں پیدا ہوئے کیا کرتے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا ہمیں چھوٹ مل جائے گی اس بنیاد پر؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر معافی دے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھ لیں کہ بھائی تم نے مجھے پکارا تھا، میں نے تم سے کہہ دیا تھا ادعونی استجب لکم، اللہ اکبر، تم نے مجھے کیوں نہیں پکارا کہ یہ شخص مجھے جو ہے وہ مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہا ہے، یا اللہ میری مدد فرما؟ تم نے مجھ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اس وقت اس مجبوری میں مجھ سے رشوت لینے کو کہا جا رہا ہے، یا اللہ میری مدد فرما؟ اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو پھر تمہارا یہ جو شکوہ تھا یا تمہارا جو یہ جو بہانہ تھا یہ پھر بھی کسی حد تک بجا ہوتا۔ تم نے تو مجھے کچھ پکارا نہیں، جو رو میں بہہ رہے ہیں اسی میں ہم بہتے چلے گئے۔ اب ہم اس کو اگر ہم وسیع دائرے میں لیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا معاشی نظام ایسا جکڑا ہوا ہے جس میں سود بھی داخل ہے، جس میں بین الاقوامی چیزیں بھی داخل ہیں، تو اس میں اس نہج پر اچانک تو نہیں پہنچ گیا، ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک دن ہم نے آنکھ کھولی اور سارا کچھ ایسا ہو گیا تھا، بلکہ یہ ہم نے خود آہستہ آہستہ اس نہج تک پہنچایا۔ تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے یقین پر ڈٹ جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر اگر نظر بھی آ رہے ہیں تو وہ ان دا اینڈ نقصان کا سبب ہے، تباہی کا سبب ہے،
لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے کہا ہے کہ تم عقل کے ساتھ کام لو، ایمان کے ساتھ اور عقل کے ساتھ، دونوں کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے۔ ایمان اس پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتائے ہیں ان پر ہی عمل کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ عقل استعمال کرو کہ اس جھنجھٹ سے جو ہم پڑ گئے ہیں کس طرح نکلیں۔ عقل استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہم اس پہ چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس معاشرے کو بہترین اور معاشری اور مثالی معاشرہ نہ بنا سکیں۔ دونوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر ہی کامیابی حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس پہ کامیابی حاصل ہو۔ نیز یہ کہ ہم اپنے ساتھ اس کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنے وسائل کو، اپنے کاروبار کو، اور ان سے ہم اس جھنجھٹ سے نکل کر اس نہج پہ پہنچ جائیں جس پہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کہا ہوا ہے پہنچنے کو، اور جس میں ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا کہ نمونہ بنے دنیا کے لیے، اور ہمیں اسی معاشرے اسی طرز پر جانا ہے کہ جو ہم دوسروں کے لیے مثال اور نمونہ بن سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام گفتگو جو آپ نے فرمائی اس کا کوئی روڈ میپ بھی تو ہوگا نا؟ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، تو وہ تو بات من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آپ نے بات فرما دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ یہ سب قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، ہمارے اندر موجود ہیں یہ سب چیزیں، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے تو پھر پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ وہ مسلمان فرد ہو، وہ قوم ہو یا امت ہو، اس کے لیے ایک روڈ میپ کی میں نے بات کی تھی۔ جو باتیں آپ نے فرمائی وہ سب قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے، لیکن جب میں میدان عمل میں آتا ہوں یا یہ امت میدان عمل میں آتی ہے، جب یہ ریاست میدان عمل میں آتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، لیکن ان کنتم مومنین ایک کنڈیشنل بات ہو گئی۔ تو یہ ہم اس مقام پہ کیسے پہنچیں گے؟ آپ نے کیا اچھی بات کی کہ ایک دن میں ہم یہاں تک نہیں آ گئے، وقت لگا ہمیں اس زوال تک پہنچنے میں، لیکن ہم دوبارہ ہمیں وہیں جانا ہے جہاں سے ہم چلے تھے۔ تو اس کے لیے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا نا، اس میں علماء کا کردار ہے، ہمارے اساتذہ کا کردار ہے، ہمارے والدین کا کردار ہے، ہمارے حکمرانوں کا کردار ہے، ہمارے تاجروں کا کردار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ ایک تاجر بھی یہ بات کہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا، ایک صدر اور وزیر اعظم بھی یہ کہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو؟ ماشاءاللہ، آپ نے جو بات توجہ دلائی بہت ہی اہم ہے، اور عملاً اگر ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ دل سے تو اقرار ہے لیکن عمل سے انکار ہے۔ تاجر جو ہے جب تجارت کرتا ہے تو اس میں جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، اس میں رشوت خوری بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ سرکاری ملازم اگر کہیں جا رہا ہے تو ہم نے مستقل اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر غلط بیانی بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، رشوت خوری بھی ہے، ہر شعبے میں یہی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں دو چیزیں بہت ضروری ہیں من حیث القوم اگر ہم اس کو اختیار کریں۔ ایک چیز تو تربیت ہمیں ہر وقت سے والدین کا فرض ہے کہ بچے کو اس وقت جب وہ بچہ ہے اسی وقت سے اس کی تربیت شروع کریں۔ صرف بچے کی حیثیت سے نہیں، اب مختلف حیثیتوں میں ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تجار کو تاجر کی حیثیت سے، کسان کو کسان کی حیثیت سے، سرکاری ملازم کو سرکاری ملازم کی حیثیت سے تربیت کرنے کی ضرورت۔ دوسرا، ہمیں اگر دین کا ایک ارشاد ہے کہ انسان جس شعبے سے وابستہ ہو اس میں شریعت نے کیا احکام دیے ہیں یہ اس کے اوپر جاننا فرض و واجب ہے۔ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض و واجب ہے، بالکل اسی طرح انسان جس شعبے سے وابستہ ہو اس کے شعبے میں دین نے کیا احکام بیان کیے ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ اب ذرا سی بات آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، مختلف شعبے ہیں، بعض شعبے ذرا زیادہ اہم ہوتے ہیں جو ریاست کو لے کے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہماری عدالت ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، ہماری فورسز ہیں،
مختلف شعبے ہیں نا یہ ہمارے. ایک نظام حکومت ہے ہمارا جو چل رہا ہے پورا دنیا میں 57-58 مسلمان ریاستیں ہیں. کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے نا, ایک نظم قائم ہے, اس نظم پہ چل رہا ہے. لیکن کیا ان اداروں میں کوئی ٹریننگ, جیسے آپ نے تربیت کی بات کی, جو تربیت دی جا رہی ہے ان بڑے اداروں میں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, کیا انہیں بتایا جا رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا؟ کیا دنیائے اسلام کی جو مسلح افواج ہیں کیا انہیں بتایا جا رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا؟ مختلف ایک وزیر اعظم ہر ملک میں ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے. ایک وزیر اعظم میں اور ایک امتی وزیر اعظم میں فرق ہے نا. ایک ماں میں, ماں بہت ہوتی ہے, لیکن ایک امتی ماں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک امتی ماں کہتی ہے, بچوں کی تربیت کرتی ہے, کہتی ہے الیس اللہ بکاف عبدا. ارشاد. یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے. مطلب ہم جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہ پارلیمنٹیرینز کو جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے. عدالت, یہ ایسے شعبے ہیں حضرت کہ اس میں اگر کوئی شخص دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرے تو اس کے فوائد تو اپنے ہیں ہی ہیں, اس کو جتنا ثواب ملتا ہے وہ حیرت انگیز ہے. یعنی عدالت کا قاضی اگر صحیح فیصلے کرے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, ہر شعبے میں پھر یہ ضروری ہے نا کہ ہم یہ جانیں کہ اس کے احکام کیا ہیں. ایک شخص جج بنتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جج کی حیثیت سے دین نے کیا احکام میرے اوپر لاگو کیے ہیں. چاہے اس کو میڈیکل سائنس کا نہ پتہ ہو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن جس شعبے سے وابستہ ہے اس کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا. ہمارے بہت سے لوگ سیاست میں جاتے ہیں, سیاست میں شریعت نے کیا احکام بیان کیے ہیں, کس قسم کی سیاست کرنا شریعت کی روشنی میں درست ہے. ہم جیسے آپ نے فرمایا کہ فوج میں جاتے ہیں, نیوی میں جاتے ہیں, اس میں بھی شریعت نے احکام مقرر کیے ہوئے ہیں, کن احکام کے تحت اپنے آپ کو بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس تربیت کا حصہ ہیں. یہ تربیت ایک تو عمومی ہوتی ہے اور ایک خصوصی ہونی چاہیے کہ جس شعبے سے انسان وابستہ, اگر وہ ادارہ نہیں کر رہا تو ہم بحیثیت مسلمان, ہماری اپنی بھی تو ذمہ داری ہے. ہمیں بھی تو مطلب کہ اگر ہم کل کو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں کہ بھئی تم نے کیوں نہیں کیا, اور ہم یہ کہیں گے جی ادارے نے ہمیں احکام نہیں بتائے تھے, تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ اللہ میں نے اگر پوچھ لیا کہ بھئی تم خود بھی تو اتنے تھے کہ تم خود معلومات حاصل کر سکتے تھے, علماء تمہارے پاس موجود تھے, کتابیں موجود تھیں, تم نے اپنے شعبے سے متعلق دین کے احکام کیوں نہیں جانے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اگر ہم نے ایسا نہیں کیا؟ اگر ہم اس کو رکھیں, اور یہ بار بار ریپیٹیشن کی ضرورت ہے, بار بار استحضار کی ضرورت ہے, ایک دفعہ پڑھ کے کر لینا کافی نہیں ہے. تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجارت کی کیا احکام شریعت نے بیان کیے ہیں اس کو جانے. جو ملازمت کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کون سی ملازمت جائز ہے اور ملازمت کے تحت میرے اوپر کیا احکام لاگو ہوتے ہیں وہ جانے. کسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاشتکاری کے احکام شریعت کے مطابق جانے. ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ میڈیکل سائنس کے جو احکام شریعت کے لاگو ہوتے ہیں اس پر اس کو جانے. انجینئر کے لیے ضروری ہے کہ وہ انجینئرنگ سے متعلق جو شریعت نے احکام بیان کیے ہیں وہ سب جانے. تو جب ہر شعبے کا فرد اپنے احکام کو جانے گا اور پھر اس میں عمل, جب پہلے جانے گا تو عمل ہوگا نا حضرت. اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا؟ یہ بنیادی سوال ہے. جانے گا تو عمل ہوگا نا. تو آپ نے فرمائی بات بہت اچھی فرمائی کہ تربیت میں کمی ہے. اچھا مفتی صاحب, کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ تربیت تو ہو رہی ہے, پوری امت کی ریاستوں میں تربیت ہو رہی ہے, آپ جیسے جید علماء تربیت کر رہے ہیں, پاکستان میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں, 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد, جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, تقریر ہوتی ہے, لوگ جاتے ہیں, دین سے محبت کرتے ہیں, لیکن کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا آپ کو کہ تربیت کرتے ہوئے جو مربی ہے, مربی کے ذہن میں یہ موضوعات نہیں ہیں, وہ تطہیر کر رہا ہے, تزکیہ کر رہا ہے, لوگوں کو دین کی طرف مائل کر رہا ہے, قائل کر رہا ہے, لیکن جو الیس اللہ بکاف عبدا, اور جو باتیں آپ نے فرمائی کہ تجارت, تاجر, وہ باپ, وہ ماں, وہ سربراہ مملکت, وہ پارلیمنٹیرین, وہ جو سینیٹر, علی ھذا القیاس, انہیں اس طرف لایا جائے. جیسے آپ نے بات فرمائی, بہترین بات کہ انہیں معلوم تو ہو. ایک مسلمان ہے بیٹھا ہے پارلیمنٹ میں, ایک مسلمان ہے جو جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے, اسے پتہ ہی نہیں, تو اس کی تربیت کون کرے گا؟
یہ میں نے آپ نے جو نقطہ بیان کیا ہے بڑا اہم ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ بعض اوقات ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم چند موضوعات کے اوپر فوکس زیادہ کر جاتے ہیں جو زندگی گزارنے کے دوسرے مسائل ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو موضوعات ہیں ان پر ہم بات چیت کم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم جمعے کے لیے جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد لیکن ہمیں کنٹینیوسلی اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا یہ ضروری ہے آج کل کے ماحول میں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے ہاں مخصوص، دیکھیں جیسے جمعہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ تو عمومی خطاب ہوتا ہے، وہاں ہر کوئی آ رہا ہوتا ہے ہر اس میں، لیکن اگر فرض کر لیے کہ سینٹ کا اجلاس ہے اور سینٹ کے چیئرمین صاحب ایک مخصوص نشست کسی اسکالر کی یا کسی کے رکھیں جس میں سینٹ کے اراکین کو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق آگاہ کر دیا جائے تو بڑا اس کا فائدہ ہوگا۔ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں ہی کسی کے اگر خطاب سننے کا موقع ملے، یا اسی طرح مختلف میڈیکل کالج ہے وہاں کسی اسکالر کو جا کر وہ میڈیکل سے متعلق جو دین کے احکام ہیں وہ بیان کرے، تو اس سے خود کیونکہ وہ مخصوص ہوگا، ان کی فیلڈ سے متعلق ہوگا، تو لازماً اس کے نتائج جو عمومی ہیں اس سے زیادہ، ایک تو عمومی طور پہ بھی سن رہا ہوگا اور ساتھ میں جب خصوصی اس کو اپنی فیلڈ سے متعلق رہنمائی ملے گی تو یقیناً اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اگر یہ ایسا سلسلہ شروع ہو، اور ایسا رہا ہے، آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو یہ ملے گا کہ اسکالرز کو بلایا جاتا تھا اور جو جس شعبے سے متعلق لوگ تھے ان سے اسی شعبے سے متعلق ان کے فوائد جو دین نے احکام بیان کیے ہیں، اور بعض شعبے تو ایسے ہیں کہ ان میں انسان اپنی جنت کما سکتا ہے بغیر کوئی خاص محنت کیے، یعنی خود فی نفسی اپنی جاب کو، اپنے جیسے آپ نے عدالت کا نظام لیا، قاضی صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے عہدہ قضات کو پورا کرتے ہوئے اپنی جنت کما سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہے ججز کی کوئی نشست ہو جس میں خصوصی طور پر ان کو یہ بتایا جائے کہ کیا ذمہ داری شریعت نے ان کو دی ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرے تو اس کا کتنا عذاب اور کتنا گناہ ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ بے شمار ہوگا، اور اس کا لوگوں کو اس کا احساس ہوگا، یہ بار بار استحضار ہوگا تو پھر اس کے مطابق عمل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ 342 بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی 25 کے گروپ بنا کر 25 پارلیمنٹیرین سے خطاب آج ہوگا، 25 سے پھر بعد میں ہوگا، سینیٹرز ہیں ہمارے وغیرہ وغیرہ، جو بڑے لوگ ہیں جو مملکت چلاتے ہیں، ان کو اسی طرح جو ہماری مسلح افواج ہیں انہیں بتایا جائے۔ بہترین بات ہے جب ہمارا سپاہی یا ہمارا کوئی فوجی افسر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ سرحدوں کی حفاظت $5000 لے کے نہیں ہو رہی ہے، اپنی جان دی جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن دین آگے تک پہنچے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ جب بڑی طاقتیں مفتی صاحب چھوٹی ریاستوں کو دباتی ہیں، چھوٹی مسلمان ریاستوں کو دباتی ہیں، تو ان کے سربراہان کو بھی کیا ضروری نہیں ان کے لیے کہ وہ بھی یہ آیت ذہن میں رکھیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ جب کوئی یہ IMF ٹائپ کے ادارے تڑیاں لگائیں، دھمکیاں دیں، جب کچھ یہ کہیں کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے، تو جوابی کارروائی کرنے والا ایک شخص ہو کہ ہاں ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارا، تو اس بات کو کہنے کے لیے بھی ایک منزل میں آنا پڑتا ہے۔ بالکل آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ جب وہی بات ہے نا جو آگے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ جو پتھروں کے زمانے تک ہم تمہیں پہنچا دیں گے، یہ ڈراوا ہی تو دیا جا رہا ہے۔ جی اور اسی میں اس کے استحضار کی ضرورت ہے کہ ہم اس ڈراوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے لیے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے لیے اللہ جب بھی کافی ہوگا جب ہم اس ڈراوے میں نہیں آئیں گے۔ اور اس کی مثالیں، یعنی انسان کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جی اس کی کوئی مثال اگر ملے تو اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے۔
ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی ہے. ہم اگر اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ آج کی بات تو نہیں ہے. یہ تو آپ علیہ السلام، یہ آیت خود آپ علیہ السلام سے متعلق ہے نا. آپ علیہ السلام کو ڈراوا دیا جا رہا جی ہے جی اس ذات گرامی کو جس کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی، اس کو ڈرایا جا رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، کیا اس کی امتی کو مدد نہیں ملے گی؟ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں عمومی معنی بھی ہیں، اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ڈراوے دیے جائیں تو تمہیں ضروری یہ ہے کہ اپنی عقل و دانشمندی کے ساتھ اپنی ایمانی قوت کو غالب رکھو اور اس پر یقین رکھو کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہوگا اور اس کی مدد شامل حال رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسی محفلیں ہوں، ایسی مجلسیں ہوں، ایسے پروگرام ہوں جہاں بتایا جائے کہ اللہ کا مطلوب بندہ کیسا ہوتا ہے. بالکل. تو چلتے پھرتے کردار نظر آئیں نا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو چلتا پھرتا قرآن نظر آئے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے. اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بالکل. مومن کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے. مفتی صاحب کیونکہ وقت بہت آگے بڑھ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. جسے اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. اللہ عزیز ہے، اللہ منتقم ہے. اللہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کی. بالکل جناب. ارشاد. تو اللہ انتقام کیسے لیتا ہے؟ اللہ گمراہی میں کیسے ڈالتا ہے؟ یہ ضلالت اور ہدایت، یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس آیت میں بلکہ پورے قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی سورت جو ہم پہ جس سے ہم قرآن کریم شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، اور نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان اس دنیا میں کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکتا. ہدایت ہے کیا؟ ہدایت بنیادی طور پر ہے اب کسی کو راستہ دکھانا. ٹھیک. اب راستہ دکھانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو میں ان سے کہوں کہ یہ جو سامنے سڑک جا رہی ہے اس سے آپ سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیے گا، دوسری گلی میں پھر آپ چلیں گے اتنا اور تیسرا مکان یہ آپ کو مل جائے گا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑوں اور اس منزل تک پہنچا دوں. تو ایک خصوصی معنی ہوئے، ایک عمومی معنی ہوئے. قرآن کریم نے ان دونوں ہدایتوں کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف انداز میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جیسے اس کو میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک ہر جگہ پر متعدد مرتبہ قرآن کریم کی اس آیت میں تو ہم ہر نماز میں دہراتے ہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اگلی سورت جو سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے اس میں بھی ہدی للمتقین فوراً ہی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا. تو یہ ہدایت یہ چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ اس کو بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن، جیسے آپ نے فرمایا کہ پورے قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں. ہمیں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمومی ہدایت بھی دی ہے، خصوصی ہدایت بھی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب گمراہ کرتے ہیں کسی کو تو ایسے ہی نہیں گمراہ کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. انسان کے اختیار کے بعد وہ صحیح راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور برائی کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے. البتہ جب کوئی اپنی گمراہی پر ڈٹ جائے، یعنی اس کو ہدایت بھی سمجھ میں آ رہی ہو لیکن ضد، عناد، حسد یا اور کسی وجہ سے اپنی گمراہی پر ڈٹا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. قرآن کریم نے یہود کے بارے میں صاف فرمایا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ آپ علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. انسان کے اگر 5-6 بچے ہوں تو وہ کسی بھی مجمع ہوں بہت آرام سے اس کو پہچان سکتا ہے. اور آپ کو تاریخ میں آپ نے خود بھی بیان کیا ہے یہاں پہ اور لوگوں کو بھی علم ہے کہ آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے جب اپنے تجارتی اسفار کے لیے گئے تو وہاں کے یہود نے ان کو پہچان لیا. لیکن ضد اور عناد کیا تھی کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہوئے، بنو اسماعیل سے ہو گئے، لہٰذا اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. تو انسان جب اس ہٹ دھرمی پر، اس ضد پر، اس عناد پر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں.
یہاں پہ یہی فرمایا گیا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. جب تم اپنی گمراہی پر ڈٹ جاؤ, تم ہدایت باوجود اس کے کہ تمہارے سامنے ہے, تمہارا دل اس کو قبول کرنے کو تیار ہے, لیکن زبان سے اقرار نہ کرو اپنی یا تو ضد کی وجہ سے یا بعض دفعہ کسی منصب کی وجہ سے, کہ اگر میں اس وقت بادشاہ ہوں, میرے پاس اس وقت یہ عہدہ ہے, اگر میں نے حق کو ہدایت کو قبول کر لی تو ہو سکتا ہے یہ مجھ سے چھن جائے. سبحان اللہ. تو اس خوف کی وجہ سے بھی اگر کوئی شخص ہدایت کو قبول نہیں کرے گا تو پھر تو اپنے دل پر مہر لگا رہا ہے وہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو بندے کو گمراہ کرنے کا شوق نہیں ہے, اللہ ہدایت ہی دینا چاہتا ہے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ اپنے دل پہ مہر لگا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے. اچھا, لاسٹ 2 منٹس ارشاد فرمائیے. اور پھر یہاں پر علیہ صلی اللہ سوال کی شکل دے دی یہاں پر. وہاں تو بات ہو گئی علیہ صلی اللہ بے کافی نبدا. اب یہاں پر یعنی کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اب اللہ فرما رہا ہے کہ کیا اللہ عزیز, زبردست, مقتدر اور انتقام لینے والا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے, کریم ہے, تواب ہے, غفور ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا, اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہو گئی, تو پھر اللہ یہاں انتقام کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جیسا کہ ہمارا آج عمومی مزاج ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غفور اور رحیم ہونے کی صفت ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا غضب جو ہے وہ مغلوب ہے, رحمت غالب ہے. لیکن انسان کو ہر وقت یہ صفات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے, کہ دیکھو اگر میں نے غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت انتقام لینے والی بھی ہے, قہار بھی ہے, وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے. اگرچہ قانون اس کے پاس اختیار تو ہے, نہ لے, اس کی رحمت غالب ہے, لیکن وہ تو اس کا اختیار ہے نا. میرے بحیثیت بندے ہونے کے میرے اوپر کیا فرض بنتا ہے؟ میرے اوپر فرض یہ بنتا ہے کہ میں اس کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں, اور اس بات کا موقع اپنی زندگی میں نہ آنے دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے انتقام لے. میں ہدایت کے راستے پر ہوں. اور اسی میں آخر میں ایک بات عرض کروں کہ دعاؤں کی قبولیت بہت ساری ایسی ہوتی ہے جو ہمیں آخرت میں ملے گی, لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے. اگر کوئی شخص صدق دل کے ساتھ ہدایت کی دعا کرے تو یہ ممکن نہیں کہ اس کو ہدایت نہ ملے. سبحان اللہ. کیونکہ آخرت میں تو ہدایت ہر کسی کو ملے گی نا. کافروں کو بھی نظر آئے گا کہ آج ہم وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹا دیجیے, ہم نیک بن کر آئیں گے. لیکن اس دنیا میں ہدایت, اگر یہ دعا ایسی ہے گارنٹیڈ قبول ہونے کی, اگر کوئی صدق دل سے اپنی ہدایت کے لیے دعا کرے تو لا محالہ اسی دنیا میں وہ دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہدایت بس وہی جو اللہ کی جانب سے ہو. اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا. اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. قیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے. ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.